کیا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا انسان تو ہے لیکن اس کے ٹیبل مینرز بالکل بھی اچھے نہیں ہیں؟ مثلاً کھانا کھاتے ہوئے زور زور سے منہ سے آوازیں نکالنا، منہ بھر کر بات کرنا، کھانے کے دوران موبائل کا استعمال کرنا، دوسروں کے کھانے میں ہاتھ ڈالنا یا کھانے کی میز پر بیٹھ کر ہر چیز میں نقص نکالنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بظاہر معمولی سی فیل ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہماری پرسنالٹی، تربیت اور دوسروں کے لیے رسپیکٹ کو ظاہر کرتی ہیں۔ اچھے ٹیبل مینرز صرف کسی خاص ریسٹورنٹ یا فارمل ڈنر کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں اپنے گھر میں روزانہ کے کھانے کے دوران بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گڈ ٹیبل مینرز کے 12 اہم اصول کون سے ہیں جن پر عمل کر کے آپ نہ صرف خود ایک ویل مینرڈ پرسن بن سکتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کی بھی بہت اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیں۔ سب سے بنیادی اور اہم ٹیبل مینرز میں سے ایک یہی ہے کہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھوئے جائیں، چاہے آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہوں یا باہر کسی ریسٹورنٹ میں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر بچوں کو یہ ہیبٹ شروع سے ہی سکھائیں۔ انہیں صرف یہ نہ کہیں کہ ہاتھ دھوؤ، بلکہ انہیں سمجھائیں کہ ہم کھانا اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہیں، اس لیے ہاتھوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کھانے کی میز پر وقت پر بیٹھیں۔ اگر گھر میں سب لوگ اکٹھے کھانا کھا رہے ہوں تو کوشش کریں کہ کھانے کے وقت اپنی جگہ پر موجود ہوں، اور یہ ایک اچھی عادت ہے کیونکہ کھانا لگنے کے بعد بار بار کسی کام کے بہانے اٹھ کر نہیں جانا چاہیے، جیسے کہ پانی لے آؤ، میرا موبائل کدھر ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو کھانے کے وقت ٹیبل پہ بیٹھ کر یا دسترخوان پر بیٹھ کر سکون سے کھانا کھانا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 3 پر کھانے سے پہلے دعا یا بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہماری خوبصورت اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ بچوں کو بھی چھوٹی عمر سے ہی یہ ہیبٹ ڈالنی چاہیے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ کھانے کی دعا بچوں کو پڑھانی چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4 پر ہے کہ منہ بھر کر بات نہ کریں۔ یہ بہت کامن ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ٹیبل مینر ہے۔ اگر آپ کے منہ میں کھانا ہے تو اس وقت بات کرنے سے گریز کریں۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو فوراً جواب دینے کے بجائے پہلے لقمہ نکل لیں، پھر آرام سے جواب دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منہ بھر کر بات کرنا نہ صرف دوسروں کو انکمفرٹیبل کرتا ہے بلکہ کھانا گلے میں پھنسنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو خاص طور پر یہ ہیبٹ سکھانا ضروری ہے۔ نمبر 5 کھانا آہستہ اور آرام سے کھانا چاہیے۔ کھانے کو جلدی جلدی منہ میں ڈالنا اچھی عادت نہیں ہے۔ کھانا آرام سے چبانا چاہیے اور پھر نگلنا چاہیے۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو دوسروں کی سپیڈ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ابھی کھانا شروع کر رہا ہے اور کوئی دوسرا تقریباً ختم کر چکا ہے تو بہتر ہے کہ کھانے کے دوران جلد بازی نہ کی جائے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ جب تک سب دسترخوان سے نہ اٹھ جائیں اس وقت تک ہر بندہ وہاں پہ موجود رہے۔ کھانا صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں بلکہ ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 6 دوسروں کے کھانے پر تبصرہ یا تنقید نہ کریں۔ یہ ایک بہت اہم رول ہے۔ اگر کسی نے اپنی پلیٹ میں کوئی ایسی چیز لے لی ہے جو آپ کو پسند نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً کہیں گے یہ کون کھاتا ہے، مجھے تو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، یا آپ اتنا زیادہ کیسے کھا سکتے ہیں، آپ یہ والا کھانا کیسے کھا سکتے ہیں۔ ہر انسان کی پسند اور ایپیٹائٹ مختلف ہوتی ہے، اس لیے دوسروں کے کھانے کا احترام کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی نے کم کھانا لیا ہے تو بار بار یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اتنا کم کیوں کھا رہے ہیں، بلکہ ہر کسی کو اس کی مرضی سے کھانے دیں۔ نمبر 7 جو چیز چاہیے ہو مانگنے کا صحیح طریقہ اپنائیں۔ اگر ٹیبل پر نمک، پانی، سیلڈ یا کوئی اور دوسری چیز آپ سے دور ہے تو خود ٹیبل کے اوپر سے ہاتھ ڈالنے کے بجائے پولائٹلی کہیں پلیز مجھے نمک دے دیں، یا کیا آپ مجھے پانی پاس کر دیں گے۔ دوسرے شخص کے سامنے سے ہاتھ گزار کر چیز اٹھانے سے بہتر ہے اسے پولائٹلی پاس کرنے کے لیے کہیں۔ یہ عادت تو چھوٹی سی ہے لیکن آپ کے مینرز کو بہت بہتر بناتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 8 پہ کھانے کے دوران موبائل فون استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل یہ شاید سب سے کامن بیڈ ٹیبل مینر ہے، اور کئی لوگ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل موبائل سکرول کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے، کوئی انسٹاگرام دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی یوٹیوب۔ اور اگر فیملی اکٹھی بیٹھی ہوئی ہو تو کوشش کریں کہ کھانے کے وقت موبائل ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ کھانے کا وقت فیملی بانڈنگ کا بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں آج اسکول میں کیا ہوا، آج تمہیں سب سے اچھی چیز کیا لگی، یا اپنے پیرنٹس، ہسبینڈ اور دوسرے فیملی ممبر سے بات کر سکتے ہیں۔ کھانے کی میز کو اسکرین ٹائم کے بجائے فیملی ٹائم بنائیں۔ نمبر 9 کھانے کو ضائع نہ کریں۔
اچھے مینرز کا حصہ یہ بھی ہے کہ اپنی پلیٹ میں اتنا ہی کھانا لیں جتنا کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ خاص طور پر بچوں کو یہ ہیبٹ ضرور سکھانی چاہیے۔ اگر انہیں کوئی ڈش پسند ہے تو بھی انہیں سمجھائیں کہ پہلے تھوڑی کوانٹٹی لیں، اور اگر مزید چاہیے ہو تو دوبارہ لے سکتے ہیں۔ صرف پلیٹ بھر لینا اور پھر کھانا چھوڑ دینا اچھی عادت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کھانے کی قدر کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 10، کھانا پسند نہ آئے تو بھی بدتمیزی کا مظاہرہ نہ کریں۔ فرض کریں آپ کے گھر میں آج کوئی ایسی ڈش بنی ہوئی ہے جو آپ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اسے نہ کھائیں، لیکن یہ حق بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو بہت خراب بنا ہے، آپ کو تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا، یا سب کے سامنے کسی کی محنت کا مذاق اڑانا یہ بالکل بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ اگر واقعی کھانا آپ کو پسند نہیں آیا تو پولائٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈش میری پسند کی نہیں ہے، میں کچھ اور لے لیتی ہوں یا لے لیتا ہوں۔ یاد رکھیں، آنیسٹی کے ساتھ کائنڈنس بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 11، کھانا کھاتے ہوئے شور نہ کریں۔ چائے پیتے ہوئے، کھانا چباتے ہوئے یا برتن یوز کرتے ہوئے غیر ضروری آوازیں نکالنے سے دوسروں کو اریٹیشن ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کسی فارمل ڈنر میں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے موومنٹس اور ایٹنگ ساؤنڈز کم سے کم ہوں، اور اگر کبھی غلطی سے آواز نکل آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ گڈ مینرز کا مطلب پرفیکشن نہیں بلکہ کنسیڈریشن فار ادرز ہے۔ نمبر 12، کھانا ختم ہونے کے بعد بھی مینرز کا خیال رکھیں۔ فوراً ٹیبل سے اٹھ کر چلے جانا ہمیشہ مناسب نہیں ہوتا۔ اگر فیملی اکٹھی کھانا کھا رہی ہو تو کوشش کریں کہ سب کے کھانے کا انتظار کریں، خاص طور پر اگر آپ کسی گیسٹ کے گھر ہیں۔ اپنی پلیٹ کو مناسب جگہ پر رکھیں، اور اگر گھر کے ماحول میں رواج ہو تو میز صاف کرنے میں ہیلپ بھی کریں، مثلاً پلیٹس اٹھانا، پانی کے گلاسز کچن تک لے جانا یا ٹیبل صاف کرنے میں ہیلپ کرنا۔ یہ عادت بچوں میں رسپانسبلٹی اور رسپیکٹ دونوں کو پیدا کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں بچوں کی۔ بچوں کو ٹیبل مینر صرف ڈانٹ کر نہیں سکھائے جاتے۔ اگر بچہ ٹیبل پر غلطی کرے اور آپ ہر 2 منٹ بعد کہیں ایسے نہیں بیٹھتے، ایسے نہیں کرتے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، تو بچہ شاید مینر سیکھنے کے بجائے کھانے کے وقت نروس ہونا شروع ہو جائے۔ اس کی بجائے اب خود اچھی اگزامپل بنیں، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ خود کھانے کے دوران موبائل یوز کریں گے تو بچے کو موبائل سے دور رہنے کا مشورہ دینا بھی غلط ہوگا۔ اگر آپ منہ بھر کر بات کریں گے تو بچے کو یہ سمجھانا بھی مشکل ہو جائے گا کہ ایک بیڈ ٹیبل مینر ہے۔ اس لیے بچوں کو مینر سکھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹیچ بائی ایگزامپل والا فارمولا اپنائیں۔ اور گھر میں ٹیبل مینرز کی پریکٹس ہم اس طرح سے کرا سکتے ہیں کہ آپ ہفتے میں ایک دن گھر میں تھوڑا سا فارمل ڈنر رکھ سکتے ہیں، جیسے سنڈے کو فیملی ڈنر ہو جائے، اور ٹیبل کو اچھی طرح سیٹ کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، کھانا آہستہ آہستہ کھانا ہے، منہ بھر کر بات نہیں کرنی، دوسروں سے پولائٹلی چیز مانگنی ہے، موبائل استعمال نہیں کرنا، کھانا ضائع نہیں کرنا، اور کھانے کی دعا پڑھنی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے۔ لیکن اسے ایک پنشمنٹ نہیں بنانا چاہیے، اسے ایک فن فیملی ایکٹیویٹی بنائیں۔ آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج سب سے اچھے ٹیبل مینرز کس کے تھے، اور سب کو انکریج کریں۔ گڈ ٹیبل مینرز صرف نائف اور فورک کا صحیح طریقے سے پکڑنے کا نام نہیں ہے، یہ دراصل احترام، صفائی، شائستگی اور دوسروں کا خیال رکھنے کا نام ہے۔ ایک شخص بہت مہنگے کپڑے پہن سکتا ہے، بہت ایکسپینسو ریسٹورنٹس میں کھانا کھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے تو اس کی پرسنالٹی کا اچھا امپریشن نہیں بنتا۔ اس کے الٹ ایک سمپل انسان ہے، اگر آرام سے، تہذیب سے اور دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے کھانا کھاتا ہے تو بہت کلاسی اور ویل مینرڈ نظر آتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو نہ صرف یہ سکھائیں کہ فورک اور اسپون کیسے استعمال کرنا ہے، انہیں یہ بھی سکھائیں کہ دوسروں کی عزت کیسے کرنی ہے، کسی کی پسند کا مذاق نہیں اڑانا، کھانے کی قدر کیسے کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہاں بھی بیٹھیں اپنی اچھی تربیت کی پہچان چھوڑ کر آئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی یوزفل ہوم، فیملی اور لائف سٹائل ٹاپکس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔